السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو دختر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے بہت ہی معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام بری سرکار اور روت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ایام فاطمیہ گزر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ایام فاطمیہ منایا جا رہا ہے، دراصل ایام فاطمیہ بی بی فاطمہ سے کس طرح سے منسوب ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی۔ بے شک۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ میرا حصہ ہے۔ ایام فاطمیہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام کے ساتھ منسوب ہے، بالکل۔ وہ اس لیے کہ ہمارے فقہ کے مطابق پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد، جناب سیدہ 75 ڈے 75 ڈے یا 95 ڈے زندہ رہیں۔ اچھا۔ تو بعض مورخ لکھتے ہیں کہ 75 دن، بعض لکھتے ہیں کہ 95 دن۔ تو اس میں اگر، کیونکہ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا، ایک تو یہ تھا کہ عربی رسم الخط جو تھا اس میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے۔ اچھا۔ جس میں خمسہ کی جگہ پہ ہمسہ لگایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، سبعونہ، تسعونہ، تو یہ تیز جو ہے، یہ فرق تھا لکھنے کا فرق تھا، نقطوں کے بغیر لکھا جاتا تھا۔ اچھا۔ تو اس سے خمسہ جو ہے وہ خمسہ تو نہیں تھا۔ تو اس میں اگر آپ لگائیں کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد آپ کی پیغمبر اسلام کا وصال ہوا ہے 28 صفر کو، اچھا، اور اگر آپ 75 ڈے جناب سیدہ اگر زندہ رہی ہیں، ان کی 75 ڈے کے بعد اگر آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ بنتا ہے 13 جمادی الاول۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر 95 دن کے بعد تک بی بی کی بعد میں رحلت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، تو پھر یہ 3 جمادی الثانی جو ہے یہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ ایام غم ہیں، اچھا، اور یہ جناب سیدہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اپنا منایا جائے۔ تو اسی لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنا ایام سیدہ کے نام سے یہ منسوب ہے، اور اسی طریقے سے بی بی کا ذکر اور شہادت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور محفلیں جو ہیں اس میں تمام دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ بی بی کی رحلت جو ہوئی وہ پیغمبر اسلام کے بعد جو ہے وہ کتنے دن تک بی بی زندہ رہیں، 75 دن یا 95 دن۔ اس لیے یہ دن جو ہے یہ ایام سیدہ کے نام سے منسوب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، ناظرین کو بتائیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت میں معاشرہ بہت ہی خراب چل رہا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد دشمن تھے۔ اس وقت میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کردار کیا تھا؟ جب وہ ایک بیٹی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک بیٹی ہونے کے ناطے انہوں نے کمالات کو کس طرح سے چھوا؟ ایک بیوی تھیں تو بیوی ہونے کے ناطے کس طرح سے انہوں نے کمالات کو چھوا؟ مطلب ہر طریقے سے انہوں نے اپنا کردار بہت اچھے سے نبھایا۔ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باساجد ہوئی، وہ اعلان رسالت کے 5 سال بعد ہوئی۔ اچھا۔ اور وہ معاشرہ جو تھا وہ انتہائی بگڑا ہوا تھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کا قاتل باپ ہوا کرتا تھا، لوگ گمراہیاں عروج پہ تھیں، اور لوگ معمولی سی بات پہ کئی سال تک جنگیں لڑتے رہتے تھے۔ اگر کسی کے جانور کسی کی چراگاہ میں چلا جاتا تو جنگیں بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی، تو آپ کے ولادت کے بعد جو ہے وہ اس وقت آپ کے جو مددگار تھے، اس وقت زیادہ تر جناب ختیجۃ الکبریٰ آپ کی والدہ تھیں، ان کے زیر سایہ پرورش پائی، یا فاطمہ بنت اسد وہ تھیں سلام اللہ علیہ، اور ایک سید الانبیاء جو تھے وہ تھے۔ جناب سیدہ کی
وصال جو ہے، شہادت جو ہے، وہ 3 جمادی ثانی 11 ہجری کی ہوئی۔ 18 سال تو کچھ مہینے بی بی کی ٹوٹل زندگی ہے، مگر اس مختصر وقت میں جناب سیدہ نے بہت عروج، ہر رشتے کے اندر اتنا عروج حاصل کیا کہ انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہے کہ اگر جناب سیدہ اگر بیٹی ہیں تو ابیہا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ جو باپ کی بھی ماں کے لقب سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ اور جب بیوی بنی تو بچوں کی پرورش کس طریقے سے کی، تو آج دنیا میں، کیونکہ دراصل یہ گھر جو تھا نا، یہ سارا سرداروں کا گھر تھا، اس گھر میں تمام سردار رہتے تھے، کہ اس گھر میں ایک جناب سید الانبیاء آپ کے بابا رہتے تھے جو نبیوں اور رسولوں کے سردار تھے، اور ایک آپ تھیں کہ جو کہ جناب سیدہ جو تھیں وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تھی۔ تو اس گھر کے اندر جتنے سارے سردار تھے، اور بی بی کو یہ رتبہ ملا کہ ان کے شوہر جو تھے علی بن ابی طالب وہ ولیوں کے سردار، اور حسن حسین جو تھے مظلوم کربلا اور امام حسن وہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ یہ گھر ہی سرداروں کا تھا۔ تو بی بی نے کمالات جو ہیں اپنے کردار کی وجہ سے جو ہے وہ بی بی نے بیوی ہونے کے ناطے تمام صفات کی کمالات کو چھوا، بیٹی ہونے کے ناطے بی بی نے کمالات کو چھوا، تو ہر سائڈ پہ بی بی جو ہے وہ عروج پہ جو ہے وہ چلتی گئیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بابا کی بھی حفاظت کی، اور اس معاشرے کے اندر آپ نے سب کو مد نظر رکھا۔ اچھا پھر دیکھ لیں اس دور میں جب اعلان نبوت ہوا تو اس وقت دور بڑا عجیب و غریب تھا، پیغمبر اسلام کے لوگ دشمن تھے آپ کے بابا کے، مگر جناب سیدہ سلام اللہ نے صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اس معاشرے کا جو ہے وہ سامنا کیا۔ اور اس میں بی بی نے سب سے پہلے جو بی بی کی مددگار ہوئی کہ جب کہ بابا کا دشمن تھا سارے لوگ، عرب کے لوگ جناب ان کی خدیجہ الکبریٰ کی ان کے دشمن تھے، فاطمہ بنت اسد ان کے دشمن تھے، مگر اس وقت بی بی نے کی چند سہیلیاں جو تھیں نا، انہوں نے بی بی کا بڑا ساتھ دیا۔ وہ اس طریقے سے ساتھ دیا کہ اس جب پورا عرب دشمن تھا تو بی بی کی کچھ سہیلیاں آتی تھیں تو بی بی کے پاس آ کر بیٹھتی تھیں، کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں تھوڑا سا رحم جو تھا وہ آ چکا تھا، اور یہ بہت کلوز جناب سیدہ کی سہیلیاں تھیں، اور یہاں تک کہ جب بی بی کی شادی ہو کر مدینہ میں آئیں تو وہ سہیلیاں آپ کو ملنے کے لیے وہاں پہ مدینہ میں بھی آئیں، اور بی بی ان کے لیے بہت دسترخوان سجاتی تھی، بہت خاطر تواضع کرتی تھی کہ وہ میری بچپن کی سہیلیاں ہیں۔ تو انہی سہیلیوں کے ذریعے سے تو بی بی نے اسلام کو بھی بیچ میں تبلیغ کرتی رہیں۔ تو اس وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جناب سیدہ کے ہاں کوئی سہیلیاں ہوئی تھی، تو آپ نے کھانا وغیرہ کیا، تو دسترخوان پہ جب کھانا لگایا جا رہا تھا تو کسی نے نا، ایک سہیلی نے کسی دوسری سہیلی کی غیبت کر دی، تو جناب سیدہ نے وہاں پہ کھانا شروع نہیں کیا، جا کر اپنے حجرے میں بیٹھ گئی۔ اب جب وہ دوست جو تھیں بی بی کی سہیلیاں وہ بیٹھی تھیں، انہوں نے کہا کہ جناب سیدہ کہاں پہ گئی ہیں؟ دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ یہاں سے چلی کیوں گئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی گفتگو کا رخ چینج کریں گی تو میں واپس آ جاؤں گی۔ تو پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ اس سہیلی کی غیبت کر رہی تھی جو یہاں پہ موجود نہیں تھی، تو میرے بابا نے کہا ہے کہ بیٹا جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو نا، وہاں سے ایسے اٹھ کر بھاگ جایا کرو جس طریقے سے انسان مردار کے قریب سے گزرتا ہے اور اس کی بدبو سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ وہ جگہ غیبت والی جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب گرنے کے قریب ہوتا ہے، اور بیٹا وہاں سے جلدی بھاگ جانا کہ ایسا نہ ہو کہ اس عذاب میں تم جو ہے اس کی شامل ہو جاؤ، تو میں اس لیے چھوڑ کر آئی ہوں۔ تو یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس دور کے اندر بھی جب بیٹی کا قاتل جو ہے وہ باپ ہوا کرتا تھا، مگر بی بی نے کس طریقے سے جناب سیدہ نے اپنا سہیلیوں کے بارے میں، غیبت کے بارے میں کس طریقے سے آگاہی اور درس دیتی رہیں کہ تاکہ معاشرہ جو ہے
وہ سیدھے راستے پہ چل سکے. تو بی بی یقیناً ہر دور میں بی بی جو ہے وہ کمالات کو چھو چکی تھی. اچھا، جب بی بی سلام اللہ علیہا جو تھے، آپ ایک بیٹی تھی تو کس کی؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے، کسی آپ کے سید الانبیاء کے صحابہ کرام جو ہے وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام جب دین کی تبلیغ کر کے تھک جاتے نا، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں دین اسلام کی تبلیغ کر کے تھک جاتا ہوں اور جب میں گھر آتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کا پیشانی دیکھتا ہوں تو میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، تو پھر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ پھر چل نکلتا ہوں. تو میری تھکاوٹ دور ہوتی ہے جب میں بیٹی کو دیکھتا ہوں. تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بی بی نے ہمیشہ اپنے باپ کا جو ہے وہ اپنا خیال رکھا. تو اسی طریقے سے بی بی کا ایک لقب ہے ام ابیہا. ام ابیہا اپنے باپ کی ماں. اب یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑا اہم لقب ہے بی بی کا، اور جس پہ کافی لوگ کہا بھی کرتے ہیں، کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ام ابیہا. ام ابیہا باپ کی ماں، کیونکہ پیغمبر اسلام کا اس وقت جو دور تھا، وہ دور یہ تھا کہ دین اسلام کی جو تبلیغ کی پورا عرب دشمن بن چکا تھا. یہاں تک کہ طائف کے لوگوں نے پیغمبر اسلام پر بہت سنگباری کی، آپ کو اذیتیں دی، تو یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک جو تھے وہ خون سے تر ہو گئے. اور آپ جب اپنے گھر میں آئے تو جناب سیدہ نے دیکھا کہ بابا لہولہان ہے، اور صبر و تحمل کے ساتھ تو دوڑتی، بابا آپ آ گئے ہیں. بی بی نے پانی لیا اور بابے کے ہاتھ دھلائے، اور اس کے بعد ہاتھ منہ دھلائے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب طائف کے پہاڑ جو تھے، جب اتنے پتھر رسول پہ اوپر برسائے گئے تو جبریل آسمان سے آئے اور کہنے لگے کہ سید الانبیاء، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں اجازت دیں، ہم اس طائف کے پہاڑ کو الٹ دیتے ہیں، ان کو برباد کر دیتے ہیں. مگر سید الانبیاء نے فرمایا کہ جبریل نہیں، انہیں اللہ کو کہو کہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا. ٹھیک ہے، حالانکہ دوسرے نبی عذاب مانگتے رہے، اللہ یہ فرماتا رہا کہ نہیں، آخر یہ میری مخلوق ہے. مگر اس نبی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا رہا. مگر یہ نبی جو ہے سید الانبیاء اس لیے رحمۃ اللہ عالمین ہے کہ یہ عذاب کو رد کرتے رہے، جو ہے وہ روکتے رہے. اور جب ہاتھ دھلائے اور منہ دھلایا باپ کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں لقب ملا ام ابیہا، کہ اپنے باپ کی اس طریقے سے پرورش کرتی ہے جیسے ماں کرتی ہے. اچھا، ام جو ہے بیسک میں آپ دیکھ لیں کہ ام جو ہے، اس کا عربی میں کافی اس کی ڈیفینیشن ہے. ام کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کہ جو بنیاد ہوتی ہے نا، کسی مکان کی بنیاد ہوتی ہے، اسے ام کہتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ام، ایک یہ کہ جب دیوار بناتے ہیں تو ایک وہ معمار جو ہے وہ ڈوری رکھتا ہے دیوار سیدھی کرنے کے لیے. اچھا، ام اسے بھی کہتے ہیں تاکہ دیوار ٹیڑھی نہ ہو، اسے بھی ام کہا جاتا ہے. اچھا، ام جو ہے وہ جڑ کو بھی کہا جاتا ہے، کہ جو درخت کی جڑ ہے اس کو بھی ام کہا جاتا ہے. اب دیکھ لیں کہ بنیادی طور پہ کتنا اہم یہ لفظ ہے. جڑ کے بغیر درخت نہیں ہے، بنیاد کے بغیر مکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس دھاگے کے بغیر مکان جو ہے وہ ٹیڑھ ہے، اس کی بقا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مکہ کو کہا گیا ام القرا، کہ زمین کی جو ہے وہ ام ہے، وہ جڑ ہے. اس ام الجیش جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اس وقت لشکر چاروں طرف ہوتا ہے، اور بیچ میں جو لشکر کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جو سالار ہوتا ہے، وہ سنٹر میں رہتا ہے، اور اس کے پاس علم ہوتا ہے، علمدار جو ہوتا ہے، وہ اس پورے لشکر کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے. ام الجیش، اسے لشکر کی جڑ کہا جاتا ہے یا لشکر کا مرکز کہا جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ام الطریق، کہ یہ شہر کا جو راستہ ہے ام الطریق ہے، کہ یہ ہائی وے ہے، مین روڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ام ابیہا آپ دیکھ لیں کہ اسے آپ مرکز سمجھیں
کہ اس رسول پاک اگر جو ہے وہ اپنا رسول ہیں تو اس کی جڑ جناب سیدہ ہے، رسول نبی ہیں تو اس کی جڑ جناب سیدہ ہے، رسول کی جہاں تک رسالت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ بابا کی وہاں تک مددگار ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اب اچھا یہ نہیں کہا، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جبکہ یہ غلط ہے، جگر کا اس میں لفظ ہی نہیں ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے کہ میں اگر دین کا نبی بن کر آیا ہوں تو جناب سیدہ میرا حصہ ہے، اگر میں رسول ہوں تو وہ رسالت کا حصہ ہے، جی کہ میری جہاں تک رسالت ہے، میرے ہر جگہ پہ جو حصہ ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، یہ ایک اللہ نے لقب دیا۔ تو اس بی بی نے کس قدر اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے دین کی تبلیغ کی کہ دین جو ہے بڑا تیزی سے آگے جو ہے وہ پھیلتا گیا۔ علامہ صاحب، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا پورا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ اس نام کی کیا وضاحت کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے کہ چنا ہوا نام۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ فاطمہ کے اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، وہ اسے جناب فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ تمام مورخ کافی لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سید الانبیاء کے 99 ہیں، اور اسی طریقے سے بی بی کے القاب جو ہیں وہ بھی 99 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جناب فاطمہ اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچانے والی اس لیے، اور سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، اور جس نے اس کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے مجھے راضی رکھا اس نے خدا کو، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ تو اگر سوچا جائے تو جنت ہے ہی خوشنودی جناب سیدہ کا نام، اور جہنم ہے بی بی کے ناراضگی کا نام۔ بالکل۔ تو جناب سیدہ کے بارے میں پیغمبر اسلام نے حدیث فرمائی ہے کہ جناب سیدہ قیامت کے دن اپنے عزاداروں کو، اپنے محبوں کو، بیٹے کے عزاداروں کو اس طریقے سے جنت کی طرف لے کر جائے گی جس طریقے سے پرندہ دانوں میں سے، گندم کے دانوں میں سے صحت مند دانہ چگتا ہے، اسی طریقے سے جناب سیدہ اپنے محبوں کو قیامت کے دن لوگوں میں سے یوں چنے گی کہ جیسے پرندہ دانوں میں سے دانے چنتا ہے، اور انہیں بی بی جنت کی طرف بھیجے گی، یہاں تک کہ جب حکم ہوگا کہ انہیں جنت کی طرف بھیجا جائے تو جب یہ محب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس وقت جنت کے کنارے پہ جائیں گے تو یہ رک جائیں گے، تو آواز قدرت آئے گی کہ جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہماری سفارش جناب سیدہ نے کی ہے، اے اللہ ہم بی بی کے محب ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں، اور ہماری یہاں پہ عزت کیا ہے، تو ہمارا مقام کیا ہے؟ تو اس وقت قدرت کی آواز آئے گی کہ تم ان لوگوں میں سے اسی طرح جیسے سیدہ نے گندم کے دانوں کی طرح جیسے پرندہ چنتا ہے جنت میں بھیجا ہے، اسی طریقے سے تم اپنے بندوں کو چن کر، تم بھی بندوں کو چن کر تم انہیں بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ، تو وہ عزاداروں میں سے پھر وہ بھی جو ہے وہ چنیں گے۔ اس سے جہنم کی آگ سے بچانے والی جو ہے، اس لیے، اور یہ بھی حکم ملتا ہے کہ بی بی کے محب جو ہیں ان میں سے بی بی فرماتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو میرے محبین میں سے، جن کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا، ان میں سے وہ شخص محب کی جو صفتیں بتائی ہیں ویسے کافی ہیں، جو ایک دو میں بتا دوں۔ بی بی فرماتی ہے کہ میرے محب کی یہ قسم ایک یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کسی کو پانی پلایا ہوگا میری محبت میں، ٹھیک ہے، میری یاد میں ایک مرتبہ اس نے پانی پلایا ہوگا، کسی مومن کو پانی پلایا ہوگا زندگی میں ایک مرتبہ، وہ انسان جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گا بغیر حساب کے۔ اور یا جس نے کسی کو
ضرورت مند مومن کو ایک مرتبہ لباس پہنایا ہوگا وہ بھی جائے گا، یا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کھانا جو ہے وہ کھلایا ہوگا تو وہ بھی بغیر حساب کے. اور دیکھیں لوگ آج کل دنیا میں ترجیح دیتے ہیں، ہر جگہ پہ جناب سیدہ کے بیٹے کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اور کوئی ایسی دنیا میں گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ جناب سیدہ کے بیٹے مظلوم کربلا کے عزادار نہیں ہیں. ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں جو ہے وہ لنگر بانٹا جا رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں جناب سیدہ جو ہے اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے کر جائے گی، اسی لیے اس کا نام جناب فاطمہ ہے. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے یاد آ گیا کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے بھیجا کہ جاؤ جناب سیدہ سے پوچھ کے آؤ کہ کیا میں محب ہوں آپ کا، کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا، تو کیا میں آپ کا محب ہوں یا نہیں ہوں. تو آ کر پوچھا، اس عورت نے سوال کیا، بی بی نے فرمایا اس سے پوچھ کیا تو اللہ کی حدودوں کو توڑتا تو نہیں ہے، کہ جو اللہ نے واجب نمازیں قرار دیں یا واجبات قرار دیں کیا وہ تو پورا کرتا ہے، کیا تو حرام چیزوں سے بچتا ہے، کیا تو میرے دشمنوں سے دوری حاصل کرتا ہے، کیا تو جن سے میں محبت کرتی ہوں ان سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، جو مجھے مانتے ہیں انہیں مانتا ہے. اگر یہ تجھ میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر تو ہمارے گروہ میں سے ہے. تو وہ گیا، اس نے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جا کر بی بی سے پوچھ کہ میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی تو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کے محبوں سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا کہ جو واجبات ہیں یہ میں پوری نہیں کرتا اور حرام چیزوں سے میں نہیں بچ پاتا، تو کیا پھر بھی میں آپ کے گروہ میں شامل ہوں؟ تو بی بی نے فرمایا نہیں، تو گروہ میں شامل ہے، تو ہمارے محبوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے محبوں میں شامل ہے. یہ صورت میں جناب سیدہ نے جو ہے وہ واضح طور پہ یہ بتایا کہ ان کے اچھا اب یہ ہے کہ اب انسان یہ سمجھے کہ بی بی شافی معاشر ہیں. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان کے بی بی قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں. انسان کو اپنے گناہوں کی بھٹی سے گزر کر جانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا بہترین راستہ جو ہے وہ توبہ ہے اور گناہ پہ دوبارہ تکرار نہ کرنا. جس طریقے سے بی بی وہاں پہ بی بی کے گھر میں سہیلیاں ان کی غیبت کر رہی تھیں، ٹھیک ہے، کیا بی بی ان کو بھی جنت میں بھیج دیتی؟ لیکن بی بی نے بتایا معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ کس طریقے سے ہے. تو اس لیے آپ کا نام اچھا پھر فاطمہ کا نام اتنا عظیم ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کا نام جب رکھو نا فاطمہ تو پھر تم پر ضروری ہے کہ تم اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ہماری دادی کے نام کے ساتھ آپ نے اس کا نام رکھا ہے. پھر اسے مارو پیٹے نہیں، پھر یہ بھی فرمایا اسے پیار زیادہ دو، پھر یہ بھی فرمایا اگر تم سفر پہ جاؤ تمہاری کسی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو تم اس کے لیے تحفے لے کر آؤ، تم اس کے لیے گفٹ لے کر آؤ، اور پھر اسے بیٹی کو بتاؤ کہ ہم تمہیں عزت کیوں دے رہے ہیں، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کے نام کے ساتھ تیرا نام جو ہے، آپ کا نام جو ہے وہ منسوب ہے، اس لیے جو ہے وہ میرے نام کی جو ہے، ہم تو نام رکھ لیتے ہیں بھاگ کے مگر نام الٹے بھی بلاتے ہیں ایک دوسرے کے، جب جو کہ قرآن نے کافی منع کیا ہے اچھے ناموں سے بلانے کا، اچھے نامے کو کہا ہے کہ اچھے ناموں سے پکارا جائے. تو اس میں جب نام کی اہمیت کی نہیں پتا تو پھر ایسے نام رکھنا جو ہے میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ نام نہ رکھے جائیں. ٹھیک، تو اسی طریقے سے جناب زہرا یا زہرا ایسے ہوتا یہ تھا کہ بی بی کی پیشانی سے ایک خاص نور نکلتا تھا کہ جس کی وجہ سے زرد رنگ کا ہوا. یہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے میں صحابہ کرام رہ رہے، صبح صادق کا ٹائم ہوا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ روشنی روشنی ہے سفید کلر کی. تو وہ دوڑتے ہوئے سارے لوگ باہر نکل آئے
اور کہنے لگے کہ یہ دیکھیں پورے مدینے میں روشنی ہے، یہ مدینے صبح صادق ہے، اندھیرا ہونا چاہیے، یہ اتنی روشنی ہے۔ دروازے نبوت پہ آئی تو کہا کہ یا رسول اللہ صبح صادق ہے اور اتنی روشنی، سفید روشنی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ روشنی علی کے گھر سے آ رہی ہے، علی بن ابی طالب کے گھر سے آ رہی ہے۔ سب صحابہ کرام دوڑتے ہوئے علی بن ابی طالب کے گھر میں گئے۔ کہتے ہیں جب گلی میں گئے دیکھا تو اتنا لائٹ نکل رہی تھی اس گھر سے کہ علی بن ابی طالب کے گھر کے در و دیوار جو تھے وہ یوں چمک رہے تھے، اور وہ روشنی آسمان کی طرف، جس کی وجہ سے پورا مدینہ روشن تھا۔ دستک دی، علی بن ابی طالب باہر نکلے، عرض کرتے ہیں کہ اے علی بن ابی طالب، یہ روشنی آپ کے گھر سے کہاں سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ روشنی ہر روز اسی طرح ہوتی ہے، لیکن آج اللہ نے رحمت کو اور وسیع کر دیا ہے اور تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں کہ آج تمہیں نظر آئی ہے۔ تو اے علی یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ رات کو رسول کی بیٹی ساری رات عبادت کرتی ہے، اور نماز شب سے فارغ ہو کر جب صبح کی نماز کے لیے بی بی مصلی پہ آتی ہے اور وہ نماز ختم کر کے تسبیح پڑھتی ہے تو اس کے چہرے سے یہ نور نکلتا ہے جس سے یہ پورا مدینہ روشن ہوتا ہے اور پوری یہ دنیا میں یہ روشنی جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے۔ واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں اسی دن ہی دوپہر کا ٹائم ہوا تو زرد رنگ کی روشنی آئی۔ زرد رنگ کی روشنی آئی تو لوگ پھر رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ سورج ہے، یہ روشنی زرد کیوں ہے؟ اور آج یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا میرے صحابی ہو، یہ بھی علی کے گھر سے آ رہی ہے۔ پھر دوڑتے ہوئے گئے، علی بن ابی طالب کو دستک دی، باہر نکلے، پوچھا یا علی آپ کے گھر کو در و دیوار کو زرد روشنی نے گھیرا ہوا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رسول کی بیٹی نے ابھی نماز ظہرین پڑھی ہے اور مصلی کے اوپر خوف خدا سے رو رہی ہیں، اور خوف خدا کی وجہ سے رسول کی بیٹی کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، اور یہ زرد روشنی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنا پھیل گئی ہے۔ یہ بی بی خوف خدا سے روتی ہے، اس لیے بی بی کا نام جو ہے وہ زہرا رکھا گیا۔ اور جب پھر واپس چلے گئے، رات کا ٹائم ہوا تو سرخ رنگ کی روشنی آئی، پھر دروازے رسول پر آئی۔ رسول نے فرمایا یہ علی بن ابی طالب کے گھر سے ہے۔ تو پھر جب وجہ پوچھی گئی تو علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ رسول کی بیٹی جب رات کو نماز مغربین پڑھتی ہے، مصلی پہ بیٹھتی ہے، تو آپ کا چہرہ سرخ یاقوت کی طرح سرخ لائٹ نکلتی ہے آپ کی پیشانی سے، کہ جس کی وجہ سے یہ پوری روشنی جو ہے یہ سرخ رنگ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اتنی تھی، اتنی عظمت ہے بی بی سیدہ کی، ان کی عظمت اتنی ہی کافی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سرداروں کا گھر ہے، اس گھر میں سارے سردار ہیں۔ دوسرا عظمت اتنی ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے، مگر اس نبی کی نسل کا اللہ نے کائنات کا نظام تبدیل کر دیا ہے کہ سید الانبیاء کی نسل جو ہے وہ بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلی ہے۔ سیدہ کی اولاد سید چاہے غریب ہو مگر وہ سردار ہی کہلوائیں گے، وہ سید سردار ہی ہوتا ہے، سردار ہی کہلواتے ہیں، یہی وجہ تھی۔ علامہ صاحب آج کا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کی خواتین کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے اور ان کی شخصیت سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت جو بھی مستور پڑھتی ہے، عورت پڑھتی ہے، تو یقیناً وہ اپنی زندگی تبدیل کر سکتی ہے، کہ عورت کے اندر جتنی صفات ہوتی ہیں ان تمام اچھی صفات میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو وہ عروج پہ تھیں اور کاملہ تھی، فخر مریم تھی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہی میسج دیتی ہیں کہ آپ کی جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ حجاب ہے، وہ حجاب ہے کہ آج معاشرے کے اندر جس طریقے سے عورت جو ہے اس کے بال کھلے ہوئے ہیں،
اسی طریقے سے اس کا لباس محدود ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی عام بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، شرم و حیا جو ہے وہ اپنا نام و نشان نہیں ہے. تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام بھی اٹھاتی ہے اور ان کے دکھ پہ روتی بھی ہے اور اس کی اولاد پہ وہ پشیمان بھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس سیرت پہ نہیں چل رہی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ نہیں چل رہی. تو اسے ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں ایک تشریف فرما تھی، تو دروازے پر دستک ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب سید الانبیاء کے صحابی جناب عبداللہ آئے ہیں. تو آپ نے انہیں اندر بلوایا تو جناب سیدہ حجرے میں چلی گئی. تو رسول نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ بابا چچا عبداللہ جو ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو نبینہ ہے تو وہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو بی بی نے فرمایا کہ بابا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں. تو یہ سیرت کہ وہ بی بی کہ جس کے بارے میں تمام مورخ لکھتے ہیں، تمام مسلک کے، کہ یہ بی بی جب قیامت کے دن شرم و حیا کی اتنی پیکر تھی کہ جب یہ قیامت کے دن معاشر میں پیش ہوں گی تو اس وقت فرشتوں کی طرف سے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بی بی آئے گی اور خدا کی طرف سے منادی آئے گی کہ اے معاشر کے لوگوں پردہ کر لو. سبحان اللہ. تمام یہاں تک کہ نبیوں سے کہا جائے گا کہ پردہ کر لو. آج سید الانبیاء کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی ہیں. اور کیا فضیلت ہے اس پردے کی کہ وہ بھی انہی سے چلا، انہی سے کیا انہی کی میراث. اتنی فضیلت ہے. تو ہمیں یہی میسج دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی سیرت جو ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو اسے جناب سیدہ کی سیرت کو مد نظر رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. یقیناً آج کل کی خواتین کو بی بی کے کردار اور ان کی گزاری ہوئی زندگی سے بے حد سبق حاصل کرنے چاہیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.